اسم انا و اخواتها هو المسند الیہ بعد دخولها مثل ان زیدا قائم. بھائی منصوبات کی بات چل رہی ہے بھائی. منصوبات میں سے ایک انا کا اسم ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ انا و اخواتها، انا جو اس کے اخوات ہیں جو اس کے مشابہ ہیں، یعنی انا کا انا، لیکن، لیت، لعل وغیرہ، ان کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے بھائی. کہتے ہیں هو المسند الیہ بعد دخولها. ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ ان کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہوتا ہے. مثل ان زیدن قائم. کیا ترکیب کریں گے ان زیدن قائم کی بھائی؟ ان حرف الحروف مشبہ بالفعل، زیدن منصوب لفظاً اس کا اسم، قائم مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے؟ زید کو. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی. المنصوب باللتی لنفی الجنس والمسند الیہ بعد دخولها. منصوبات میں سے ایک وہ ہے جو منصوب ہو لائے نفی جنس کی وجہ سے. المنصوب وہ جو منصوب ہوتا ہے بلا، لا کے ساتھ بھائی. کون سا لا؟ کہتے ہیں اللتی لنفی الجنس، وہ لا جو کس کے لیے ہو؟ نفی جنس کے لیے ہو. بھائی یہاں پر یہ نہیں کہا کہ لا نفی جنس کا اسم، پہلے تو کہا تھا اسم انا کا، خبر کانا کی وغیرہ، لیکن یہاں اسم یا خبر کا لفظ، اسم کا لفظ ذکر نہیں کیا بلکہ کیا کہا؟ منصوب. اس لیے کہ لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا بھائی. سمجھ میں آیا؟ اکثر بھی منصوب نہیں ہوتا. آگے آپ پڑھیں گے کبھی مرفوع ہوگا، کبھی مبنی علی الفتح ہوگا اور کبھی منصوب ہوگا. اس لیے اس کو منصوب کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ کبھی ہوتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی ہمیشہ نہیں، لیکن منصوب ہوتا ہے تو منصوبات میں اس کو اب ذکر کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہ منصوبات میں سے المنصوب وہ منصوب ہے بلا جو کس کے ساتھ ہو؟ منصوب ہو لا کے ساتھ، لا کے سبب سے. اللتی وہ لا، یہ صفت ہے لا کی بھائی، کیونکہ لا سے کیا مراد ہے بھائی؟ لا کا لفظ مراد ہے، اور جب لفظ بول کر وہ لفظ کا ارادہ کیا جائے تو وہ کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ میں نے بتلایا تھا عالم کے درجے میں ہوتا ہے، معرفہ ہے. تو اس کی صفت بھی کیا لے کر آئے؟ اللتی، اس میں موصول معرفہ لے کر آئے. وہ لا اللتی لنفی الجنسی جو کس لیے ہو بھائی؟ جنس کی نفی جنس کے لیے ہو. نفی جنس نہیں، یہاں مضاف محذوف ہے. ای لنفی صفت الجنس بھائی، جنس کی صفت کی نفی کے لیے ہوتا ہے بھائی. یہ لا نفی جنس کس لیے ہوتا ہے؟ جنس کی نفی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ لنفی صفت الجنس، جنس کی صفت کی نفی کے لیے ہوتا ہے. دیکھیے مولانا، میں نے آپ کو کہا لا رجل قائم، لا رجل قائم کیا معنی؟ کوئی شخص کھڑا نہیں، کوئی شخص کھڑا نہیں. اب آپ بتلائیے کیا میں نے جنس رجل کی نفی کی ہے؟ میں نے جنس رجل کی نفی تو نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی شخص ہے ہی نہیں، میں نے جنس رجل سے قیام کی نفی کی ہے. لا رجل قائم کا کیا معنی؟ کوئی آدمی کھڑا نہیں. تو جنس رجل سے میں نے کس چیز کی نفی کر دی؟ قیام کی نفی کر دی. تو جنس کی نفی کی یا جنس سے صفت کی نفی کی؟ قیام یعنی جنس سے ایک صفت کی نفی کی. تو اسی لیے لا نفی جنس کے لیے نہیں آتا بلکہ نفی صفت جنس کے لیے آتا ہے. جی هو المسند الیہ بعد دخولها، اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ وہ جو منصوب ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے. وہ جو لا نفی جنس کی وجہ سے منصوب ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے. بعد دخولها، اس لا کے ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ لا کو. لا کے داخل ہو جانے کے بعد لیکن 3 شرائط ہیں مولانا. لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا، 3 شرطیں ہیں جو آگے ذکر کر رہے ہیں صاحب کافیہ. پہلی شرط یلیہا، اس حال میں کہ وہ اسم کیا ہو؟ اس ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ لا کو. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ لا حرف ہے مولانا، حرف ہے بھائی.
اور حرف عربی میں کس طرح مستعمل ہے؟ زیادہ تر مؤنث مستعمل ہے، ان کی طرف مؤنث کی ضمیر عموماً راجع کرتے ہیں بھائی، مذکر بھی استعمال کرتے ہیں لیکن مذکر کم اور مؤنث کثرت سے۔ یلیہا ملا ہوا ہو وہ اسم، وہ جو منصوب ہے، ہاں کس کے ساتھ بھائی؟ لا نفی جنس، پہلی شرط ہے کہ وہ اس کے ساتھ ملا ہو، دوسری شرط نکرتن، اس حال میں کہ وہ اسم کیا ہو؟ نکرہ ہو، تیسری شرط مضافن اور مشبہن بھی، مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو۔ کتنی شرطیں بھی لا نفی جنس کے اسم کے منصوب ہونے کی؟ 3 شرطیں۔ اول کیا؟ ساتھ ملا ہوا ہو، درمیان میں کوئی فاصلہ، دوسری شرط نکرہ ہو، تیسری شرط مضاف ہو یا مشابہ۔ بھائی مضاف تو آپ جانتے ہیں جس کے ساتھ مضاف الیہ آئے، یہ مشابہ مضاف کس کو کہتے ہیں؟ بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے، بتلایا تھا آپ کو، مشابہ مضاف وہ اسم ہے جب تک اس کے ساتھ دوسرا اسم نہ ملائیں بات پوری نہیں سمجھ میں آتی بھائی، سمجھ میں آیا؟ اس کا معنی پورا نہیں ہوتا۔ مثلا میں کہتا ہوں 20 کیا 20 بھائی، جب تک میں درہمن ساتھ وغیرہ یا کوئی لفظ نہیں لگاؤں گا کیا اس کا معنی سمجھ میں آئے گا کیا چیز 20 مراد ہے؟ معنی پوری طرح ادا اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اور مشبہ تو پہلی شرط کیا؟ ساتھ ملا ہو، دوسری شرط ہے کہ وہ نکرہ ہو، تیسری شرط ہے کہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو۔ مثلو لا غلام رجل ظریف فیہا، بھائی لا غلام رجل ظریف فیہا، نہیں ہے کوئی کسی آدمی کا غلام، ظریف خوش طبع، یہ خبر اول ہے بھائی۔ فیہا ای فی الدار، ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ دار کو، اس گھر کے اندر 2 خبر لے کر آئے بھائی، 2 خبریں بھائی تاکہ کذب لازم نہ آئے۔ اگر یوں کہہ دیتے لا غلام رجل ظریف، کسی مرد کا کوئی غلام خوش طبع نہیں ہے تو پھر تو کیا لازم آتا؟ کذب لازم آتا۔ لیکن جب کہا کسی شخص کا کوئی غلام خوش طبع نہیں ہے فیہا، اس گھر میں، اب کذب لازم نہیں، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ اس گھر میں کوئی بھی خوش طبع کسی مرد کا غلام نہ ہو۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کسی مرد کا کوئی غلام خوش طبع ہی نہیں ہے، یہ تو پھر کذب ہوا، کیونکہ کئی مرد کے غلام کیا ہوتے ہیں؟ خوش طبع ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے مولانا کتنی شرائط ذکر کی تھی لا نفی جنس کے منصوب ہونے کی، یہ اسم کے 3 شرطیں۔ پہلی شرط کیا تھی؟ ملا، دیکھو لا غلام رجلین، یہ غلام کا لفظ کیا ہے؟ لا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ دوسری شرط کیا تھی؟ نکرہ ہونا چاہیے، تو غلام رجلین، نکرہ کی جب نکرہ کی طرف اضافت ہو جائے تو بھی وہ کیا رہتا ہے؟ نکرہ ہی رہتا ہے۔ معرفہ کی طرف کوئی چیز مضاف ہو جائے تو وہ معرفہ ہو جاتی ہے۔ اگر غلام زیدین ہوتا تو پھر زید معرفہ ہے تو غلام بھی کیا بن جاتا؟ معرفہ۔ لیکن یہ تو غلام کی اضافت ہے رجل نکرہ کی طرف، اور نکرہ کی طرف اضافت ہو جائے تو وہ بھی پھر بھی وہ اسم کیا رہتا ہے؟ نکرہ۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ ساتھ ملا ہوا ہے۔ دوسری شرط کیا؟ وہ کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ۔ آپ بتائیے غلام رجلین، یہ غلام کا لفظ نکرہ ہے معرفہ ہے؟ نکرہ۔ دوسری شرط بھی پوری ہو گئی۔ تیسری شرط کیا تھی؟ مضاف ہو یا مشابہ، یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ غلام کا لفظ مضاف واقع ہو رہا ہے، اور رجلین کیا ہے؟ مضافون الیہ، تو یہ اس لیے یہ منصوب ہے۔ لا غلام رجل ظریف خبر ہے بھائی، خبر اول، فیہا خبر ثانی۔ ولا 20 درہمن لکا، یہ مثال ہے مشابہ مضاف کی بھائی۔ 20 اس کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور اسم نہ ملایا جائے۔ تو دیکھیے لا 20 درہمن لکا، کتنی شرائط تھی بھائی؟ پہلی شرط ملا ہوا ہو، 20 ساتھ ملا ہوا ہے، جی ملا ہوا ہے۔ دوسری شرط نکرہ ہونا چاہیے، یہ شرط بھی پوری ہے، یہ شرط بھی پوری ہے۔ تیسری شرط مضاف یا مشابہ مضاف ہو، یہ شرط بھی پوری ہے۔ تو اب 20 منصوب ہے، حالت رفعی میں یہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ واو کے ساتھ، اور حالت نصبی جری میں یا، تو یہ یا کے ساتھ ہے۔ لا 20 درہمن لکا، آپ کے لیے کوئی 20 درہم نہیں ہیں۔
فَإِن كَانَ مُفْرَدًا اگر لائے نفی جنس کا اسم کیا ہو مفرد ہو. کیا معنی مفرد ہو؟ یعنی وہ تیسری شرط نہ پائی جائے. تیسری شرط کیا ذکر ہوئی تھی جی؟ مضاف یا مشابہ ہونا چاہیے. یعنی اگر مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو فَهُوَ مَبْنِيٌ فَإِن كَانَ مُفْرَدًا اگر وہ مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو فَهُوَ مَبْنِيٌ تو وہ مبنی ہوگا علامہ اس علامت پر يُنصَبُ بِهِ جس کے ساتھ کیا دیا جاتا ہے نصب دیا جاتا ہے. تو مبنی ہوگا علامت نصب پر. مبنی ہوگا علامت نصب پر. بھئی نصب کتنی چیزوں کے ساتھ آیا کرتا ہے جی؟ ضربت رجلا نصب کس کے ساتھ آیا جی؟ فتح کے ساتھ. رأیت مسلمات نصب کس کے ساتھ آیا کسرہ کے ساتھ جی. ضربت رجلین نصب کس کے ساتھ آیا یا کے ساتھ. اچھا اکرمت مسلمین نصب کس کے ساتھ آیا یا ما قبل مکسور. پہلے میں ایک رجلین میں کیا تھا یا ما قبل مکسور تھا. اب اور دوسرا جاءنی رأیت اباکا جی. اب نصب کس کے ساتھ آیا الف کے ساتھ. تو نصب کس کے ساتھ آ سکتا ہے علامت نصب کیا ہے فتحہ بھی ہے کسرہ بھی ہے اور یا ما قبل مفتوح بھی ہے یا ما قبل مکسور بھی ہے اور الف بھی ہے. تو جو بھی علامت ہوگی اس اسم کے نصب کی اسی پر وہ اسم مبنی ہو جائے گا جبکہ وہ لائے نفی جنس کا اسم بن رہا ہو اور اس میں وہ تیسری شرط پوری نہ ہو رہی ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو. مثلا میں کہتا ہوں لا رجل فی الدار. بھئی رجل کا نصب کس کے ساتھ آیا کرتا ہے فتحہ کے ساتھ. رأیت رجلا تو اب اس کو مبنی بنا دو. مبنی بنایا تو تنوین ختم کرو والا نا اس لیے کہ تنوین مبنی پر نہیں آیا کرتی. تو لا رجلا دیکھو اب اس میں تیسری شرط نہیں ہے. پہلی بھی پوری ساتھ بھی ملا ہوا ہے. دوسری شرط نکرہ ہے وہ بھی پوری ہے لیکن تیسری شرط نہیں ہے مضاف یا مشابہ مضاف نہیں. تو اب یہ کیا ہوا مبنی ہوا مبنی علی فتح ہو گیا. اسی طرح تسنیہ میں کیا کہیں گے لا رجلین فی الدار. جمع میں کیا کہیں گے لا مسلمین فی الدار. یہ سارے مبنی ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ تو کہتے ہیں اگر اس کا لائے نفی جنس کا اسم مفرد ہوا فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا يُنصَبُ بِهِ تو وہ مبنی ہوگا علامت اس علامت پر جس کے ساتھ اس کو نصب دیا جاتا ہے. وَإِن كَانَ مَعْرِفَةً أَوْ مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَا وَجَبَ الرَّفْعُ وَالتَّقْرِيرُ جی. اور اگر پہلی دو شرطوں میں سے کوئی ایک نہ پائی گئی یا دونوں نہ پائی گئی جو بھی صورت ہو ساتھ نہ ملا ہوا ہو بھئی یا نکرہ نہ ہو معرفہ ہو ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو اس صورت میں یاد رکھو اب رفع پڑھنا واجب ہے بھئی. رفع پڑھنا واجب ہے اور نیز یاد رکھو تکرار لا ہوگا. لا 2 دفعہ آئے گا اور اس کا اسم بھی 2 مرتبہ آئے گا. اس کے ساتھ اسم بھی کتنی دفعہ آئے گا مثلا بھئی کتنی شرطیں تھیں. پہلی شرط کیا تھی ساتھ ملا. دوسری شرط کیا تھی نکرہ. تیسری شرط کیا تھی مضاف ہو یا. اچھا اب ذرا دوسری شرط ہم ختم کرتے ہیں. کون سی دوسری شرط تھی نکرہ ہونا. معرفہ لے آتے ہیں. باقی شرطوں کو نہیں دیکھنا وہ ہیں یا نہیں. کوئی ایک نہ ہو پہلی اور دوسری میں سے. میں کہتا ہوں لا زیدن. اب کیا پڑھنا معرفہ آیا تو کیا پڑھیں گے رفع. لا زیدن فی الدار. اور اس صورت میں تکرار لا بھی ہوگا اور ایک اور اسم بھی آئے گا تو کیا کہیں گے ولا عمر. لا زیدن فی الدار ولا عمر کہنا ضروری ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا پہلی شرط نہ ہو ساتھ نہ ملا ہوا ہو. ساتھ نہ ملا ہو. مثلا میں کیا کہتا ہوں لا فی الدار رجل.
بھائی رجلن لا کے ساتھ ملا ہوا ہے، فی دار درمیان میں آ رہا ہے، تو جب درمیان میں فصل آ جائے تو کیا پڑھنا واجب؟ رفع پڑھنا واجب، اور ساتھ کیا ہوگا؟ تکرار لا مع تکرار اسم، تو لا فی الدار رجل ولا امرأۃ یوں پڑھیں گے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ بس پہلی شرط نہ پائی جائے تو بھی اس طرح کریں گے، دوسری شرط نہ پائی جائے تو بھی، باقی شرطوں کو نہیں دیکھنا، چاہے دونوں نہ پائی جائیں، چاہے تینوں نہ پائی جائیں، چاہے جو بھی صورت ہو جائے، بس ان میں پہلی دو میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے تو یہ صورت آ جائے گی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بھائی لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا، کتنی شرطیں ذکر کی تھی؟ تین. پہلی شرط کیا تھی؟ ساتھ ملا ہو. دوسری شرط کیا تھی؟ نکرہ ہو. تیسری شرط مضاف یا مشابہ، اور اگر تیسری شرط نہ پائی جائے، مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. اور جب کیا ہو جائے؟ درمیان میں فصل آ جائے یا اس کا اسم معرفہ ہو، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ رفع پڑھا جائے گا، اور تکرار لا مع اسم کے آ جائے گا، تکرار لا مع تکرار اسم آئے گا. اور یہ مبنی اس لیے ہوتا ہے مولانا، جو مبنی کی صورت پڑی لا رجل فی الدار، لا، یہ رجل مبنی کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ متضمن ہے من کو. کس کو متضمن ہے؟ من کو. اصل میں ہے یوں لا من رجلن، لا من رجلن، تو یہ من جو ہے رجل میں چھپ گیا، اور من تو ہے حرف اور حروف ہے مبنی، تو اس من نے رجل کو بھی کیا بنا دیا؟ مبنی بنا دیا. جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ کیا پڑھا ہے؟ احد عشرہ، احد مبنی اور عشرہ بھی مبنی. یہ کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ یہ در اصل تھا احد و عشر، تو یہ وہ بیچ میں آ رہا تھا، اور وہ ہے حرف، اور حرف ہوتا ہے مبنی، اور یہ وہ پھر عشر کے اندر چھپ گیا. تو جب یہ وہ مبنی تھا تو جس کے اندر چھپا وہ بھی کیا بن گیا؟ مبنی بن گیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جیسے ہے الامس، امسی، امسی مبنی ہے مولانا. کیوں مبنی ہے امسی؟ جی امسی کا معنی گزشتہ کل. یہ مبنی اس لیے کہ یہ در اصل تھا الامسی. کیا معنی تھا؟ الامسی. اس پر الف لام داخل تھا، وہ الف لام پھر اس کے اندر چھپ گیا، اور الف لام تو ہے حرف، اور حرف کیا ہوتا ہے؟ مبنی. تو جب وہ امسی کے اندر چھپا تو امسی بھی کیا بن گیا؟ مبنی بن گیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَمِثْلُ قَضِيَّةٌ وَلَا أَبَا حَسَنٍ لَهَا مُتَأَوَّلٌ. یہاں سے صاحب قافیہ ایک مذکورہ ضابطوں پر ذکر ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اے صاحب قافیہ، آپ نے ابھی بتلایا کہ لا نفی جنس کا اسم جب معرفہ ہو تو اس پر کیا پڑھنا واجب ہے؟ رفع پڑھنا واجب، اور نیز تکرار لا اور تکرار اسم ہوگا. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ لا نفی جنس کا اسم معرفہ آیا، لیکن نہ تو وہاں پر تکرار ہے اور نہ ہی وہاں پر اس پر رفع ہے. دیکھیے قضیۃ ولا ابا حسن لہا، ای ہاذہ قضیۃ، مبتدا محذوف ہے، قضیۃ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. ای ہاذہ قضیۃ، یہ ایک معاملہ ہے، ایک مسئلہ ہے. ولا ابا حسن لہا، ابو الحسن یہ کنیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھئی. تو کنیت ہے حضرت علی کی، تو یہ معرفہ ہے. یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. اور تو لا نفی جنس ہے، اور اس کا اسم معرفہ آیا. اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ جی مرفوع ہونا چاہیے تھا، اور نیز کیا ہونا چاہیے تھا؟ تکرار لا ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ مرفوع نہیں، یہ منصوب ہے، اور تکرار لا بھی نہیں. ابا حسن بھائی، ابا یہ کس میں سے؟ اسماء ستہ مکبرہ میں سے حالت یہ منصوب آ رہا ہے یہاں پر. صاحب قافیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا قول جو ہے متأول، اس میں کیا کی گئی ہے؟ تعویل کی گئی ہے. یعنی تعویل کر کے ہم اس کو نکرہ بناتے ہیں.
کیا بناتے ہیں؟ نکرہ بناتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ نکرہ بناتے ہیں. تو تعویل کیسے کی گئی؟ یہاں پر مثل کا لفظ محذوف نکال لیتے ہیں. قضیۃ ولا مثل ابی حسن لہا، ایک معاملہ ہے اور مسئلہ ہے اور کوئی ابو الحسن کے مثل نہیں لہا اس معاملے کے لیے، اس معاملے کے لیے کوئی ابو الحسن کے مثل نہیں. تو مثل کا لفظ مضاف محذوف نکال لیا. آپ کے ذہن میں آئے گا مثل کا لفظ مضاف ہوا کس کی طرف؟ ابو الحسن کی طرف، اور ابو الحسن تو ہے معرفہ، تو مثل بھی معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے کوئی لفظ تو وہ بھی کیا بن جایا کرتا ہے؟ تو یہ تو پھر بھی معرفہ رہا. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. ہاں یہ بات تو ہے کہ معرفہ کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں اتنا زیادہ ابہام ہوتا ہے کہ معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجود وہ معرفہ نہیں بنتے، پھر بھی کیا رہتے ہیں؟ نکرہ. اور ان میں سے ایک مثلو ہے، اسی طرح غیرو ہے، اسی طرح شبہو وغیرہ ہیں. مثلو، غیرو، شبہو وغیرہ یہ معرفہ کی طرف بھی مضاف ہو جائیں پھر بھی معرفہ نہیں بنتے، بلکہ کیا رہتے ہیں؟ نکرہ رہتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ معرفہ تو کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی متعین پہ دلالت کرتا ہے. میں کہتا ہوں غیرو زیدن، زید کے علاوہ کوئی متعین ہوا نہیں. میں کہتا ہوں مثل زیدن، زید جیسا متعین ہوا نہیں. شبہ زیدن، زید کے مشابہ متعین ہوا نہیں. یہ متعین پھر بھی نہیں ہوتے، ان میں اتنا ابہام ہے کہ معرفہ کی طرح مضاف ہو جائیں پھر بھی یہ کیا رہتے ہیں؟ نکرہ رہتے ہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں مثلو کا لفظ نکال لیا تو اب یہ نکرہ ہوا. اب تو ولا مثل ابی حسن لہا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس میں تعویل کی گئی. یا ابو حسن سے مراد بھائی ان کی صفت مشہورہ ہے بھائی، کیا ہے؟ تو اس کے ساتھ تعویل کی گئی. اے بلا فیصل لہا، کوئی فیصلہ کرنے والا. ایک مسئلہ ہے ولا فیصل لہا، اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنے والا. فیصل کس کو کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والا. ولا فیصل لہا، اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. یا مولانا دوسرے لفظ میں یوں کہو قضیۃ ولا حاکم لہا، ایک معاملہ ہے لیکن اس کے لیے حاکم کا بھی وہی معنی جو فیصل کا تھا، کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. تو کتنے جواب ہوئے بھائی؟ کیسے تعویل کی گئی ہے؟ نکرہ بنا لیں اس کو. لا مثل ابی حسن لہا، یا لا فیصل لہا، یا لا حاکم لہا. معاملہ ہے اور وہ اس کے لیے فیصلہ کرنے والا نہیں. سمجھ میں آیا؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ یاد رکھو یہ ابو الحسن کنیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، چوتھے خلیفہ راشد بھائی. یہ قول ہے قضیۃ معاملہ ہے اور کوئی اس کو حل کرنے والا ہی نہیں. معاملہ ہے اور کوئی اس کو حل کرنے والا ہی نہیں. یہ صحابہ کا قول ہے مولانا. کیوں؟ یہ مشہور تھا، صحابہ میں مشہور ہوا اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ فیصلہ کرنے میں بڑے مشہور تھے. حدیث میں بھی کیا آتا ہے؟ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اقضاکم علی، تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی بھائی، وہ مشکل سے مشکل مسئلہ ہوتا چٹکیوں میں اس کو حل فرما دیتے. مشکل سے مشکل مسئلہ بڑے حاضر جواب تھے، بڑے حاضر جواب بھائی. چنانچہ ایک مرتبہ کہتے ہیں مسجد جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کا وقت ہو چکا ہے. ایک یہودی راستے میں آیا، ملا اور اس نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے دیتے ہیں؟ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ ارادہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تفصیل بتانے لگ پڑیں گے کہ بھئی گائے بچے دیتی ہے
اور بھینس بچے دیتی ہے اور مرغی انڈے دیتی ہے اور اس طرح لمبی تفصیل ساروں کے نام گنوائیں گے اس سوچ سوچ کر اور اس طرح ان کی نماز نکل جائے گی. تو شرارت کے ارادے سے اس نے یہ سوال کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا مختصر اور جامع معنی جواب دیا. فرمایا جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اور یہ فرما کر چل پڑے. دیکھیے آپ خود دیکھ لیجئے بھائی، جن کے کان آپ کو نظر آتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان نظر نہیں آتے وہ انڈے دیتے ہیں. آپ بتلائیے بھینس کے کان نظر آتے ہیں یا نہیں بھائی؟ گائے کے نظر آتے ہیں یا نہیں؟ بکری کے نظر آتے ہیں یا نہیں؟ شیر کے نظر آتے ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ بچے دیتے ہیں. مرغی کے کان آپ نے کبھی دیکھے بھائی؟ جی بطخ کے کبھی دیکھے ہیں بھائی؟ نہیں بھائی. تو یہ جن کے نہیں نظر آتے وہ سارے کیا ہیں؟ انڈے دیتے ہیں. اسی طرح ایک شخص ملا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ مجھے یہ بتائیے انسان کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے، انسان کتنا مختار ہے، کتنا مجبور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی. کہا دوسری بھی اٹھاؤ. کہتا ہے یہ تو حضرت نہیں ہو سکتا. ایک ٹانگ اٹھا لی ہے، ایک وقت میں آپ دونوں ٹانگیں اوپر کر سکتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں حضرت یہ تو نہیں. کہتے ہیں بس اتنا ہی اختیار دیا ہے اللہ نے. کچھ اختیار ہے تو کچھ انسان مجبور ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح بھائی ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے بھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد کچھ چھوٹا تھا، حضرت عمر کا قد طویل تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا قد بھی ٹھیک تھا، تو حضرت علی کا قد چھوٹا تھا. اب حضرت علی درمیان میں چل رہے ہیں. ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مذاق کیا اور فرمانے لگے کہ اے علی آپ ہم دونوں کے درمیان اس طرح ہے جیسے لانا کا نون ہوتا ہے. بھائی لانا لفظ لکھا ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ لکھو ذرا لانا. دیکھیے ایک طرف لام ہے لمبا، ایک طرف الف ہے لمبا اور درمیان میں نون کا دندانہ چھوٹا سا ہے. آپ ہمارے درمیان کس طرح ہیں؟ جیسے لانا کا نون ہوتا ہے. حضرت علی نے فوراً جواب دیا اور اگر میں بیچ میں سے نکل گیا تو آپ دونوں بھی لا رہ جائیں گے. نون نکال دو تو کیا رہ جاتا ہے؟ باقی لا رہ جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ بڑے حاضر جواب. ایک مرتبہ بھئی حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کھجوریں کھا رہے ہیں. دسترخوان درمیان میں بچھا ہوا ہے، کھجوریں کھا رہے ہیں سارے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو بھی کھا رہے ہیں کھجوریں گھٹنی اپنے سامنے لازمی بات ہے ڈالتے جا رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام جو تھے وہ اپنی گھٹنیاں حضرت علی کی گھٹنیوں کے ساتھ ڈالتے جا رہے ہیں. بھائی تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام نے بطور مذاق کے فرمایا بھائی دیکھو ذرا دیکھو کس نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں، بھائی کس کی گھٹنیاں زیادہ ہیں. اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو دگنی ہو چکی ہیں اب تک بھائی. تو حضرت علی نے فوراً فرمایا اور یہ بھی دیکھو گھٹنیوں سمیت کون کھا رہا ہے. تو حضور علیہ السلام مسکرائے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت ایک مرتبہ لائی گئی اور وہ شادی شدہ تھی، اس نے زنا کیا تھا تو گواہ پیش ہوئے، ثابت ہو گیا زنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کرنے کا حکم دیا کہ اس کو رجم کیا جائے. وہ حاملہ تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول پڑے کہ آپ نے حکم دے دیا رجم کرنے کا اور یہ تو حاملہ ہے، عورت کا تو قصور ہے، اس کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں، لہذا اس کو مہلت دی جائے وضع حمل تک. بھائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو اپنا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو گئے تھے. دیکھو بھائی ایک جان کے لیے بھی کتنا خیال تھا اور تو فوراً اپنی غفلت پر افسوس کیا کہ میری توجہ اس طرف کیوں نہ گئی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو چنانچہ مہلت دی گئی پھر اس عورت کو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی
بڑے حاضر جواب تھے. بھئی وہ حضرت علی کے نام کے ساتھ آپ اکثر سنتے ہیں کرم اللہ وجہہ. باقی صحابہ کے نام کے ساتھ یہ مشہور نہیں ہے یہ دعا. حضرت علی کے نام کے ساتھ مشہور ہے. بھئی وجہ آپ کو اس کی بتاؤں. وجہ یہ کہ حضرت علی کے زمانے میں خوارج کا فتنہ اٹھا. بھئی سمجھ میں آیا. اور وہ خارجی لوگ بڑا فتنہ پھیلانے والے مسجد نبوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہوتے تھے. جمعے کی تقریر خطاب ہو رہا ہے اور تو درمیان میں یہ شرارت کے طور پر کھڑے ہو جاتے اور نعرہ لگایا کرتے تھے سود اللہ وجہ کا, اللہ آپ کے چہرے کو سیاہ کرے. بھئی سمجھ میں آیا. تو دیکھو خلیفہ راشد ہیں, ایک اشارے پر گردنیں اڑائی جا سکتی ہیں, لیکن پیغمبر کے شاگرد ہیں, ان کے تعلیمی یافتہ ہیں. بھئی مجال ہے کسی کو ذرہ بھر بھی تکلیف پہنچا دیں. بھئی تو چنانچہ یہ نعرے وہ لگاتے تھے. تو مسلمان پھر ان کے مقابلے میں کیا کہتے تھے؟ بھئی کرم اللہ وجہ, کہ اللہ ان کے چہرے کو مکرم فرمائے, یعنی انہیں عزت نصیب فرمائے. سمجھ میں آئے. اس وجہ سے یہ مشہور ہوا. اسی طرح حضرت علی کو بھئی آپ نے حیدر کرار کہتے ہیں. کرار, یہ کرار کیوں ان کے نام کے ساتھ؟ بھئی کرار کا معنی ہے پلٹنا. بھئی پلٹ کر حملہ کرنا. تو یہ حضرت علی کی جنگ کا کوئی خاص انداز تھا, پلٹ کر حملے کیا کرتے تھے. اسی سے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ بھئی حیدر کرار. بھئی حیدر تو شیر کو کہتے ہیں. بھئی تو سمجھ میں آیا. تو قضیۃ ولا ابا حسن لہا یہ صحابہ کے اندر مشہور تھا. مشکل چونکہ مشکل مسئلہ ہوتا تو چٹکیوں میں حل فرمایا کرتے تھے. تو چنانچہ جب کبھی ایسا موقع آ جاتا, کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اور حضرت علی وہاں نہ ہوتے, صحابہ سے حل نہ ہوتا, تو اس وقت وہ کہتے قضیۃ ولا ابا حسن لہا, ایک معاملہ ہے اور اس کو کوئی حل کرنے والا, اس کا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. سمجھ میں آیا بھئی. تو صاحب کافیہ فرما رہے ہیں کہ یہ ابا حسن میں کیا کی جائے گئی ہے؟ تعویل کر کے اس کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ نکرہ. بھئی نکرہ. بھئی وفی مثل لا حول ولا قوت الا باللہ خمسۃ اوجہ, اور لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی مثالوں کے اندر 5 وجہیں پڑھنا جائز ہیں. 5 وجہیں. بھئی سمجھ میں آیا بھئی. لا حول ولا قوت الا باللہ سے کیا مراد ہے؟ بھئی اس سے کیا مراد ہے؟ بھئی وہ مقام جہاں پر تکرار لا آ رہا ہو اور لا کے ساتھ اسم کا بھی تکرار ہو اور وہ اسم نکرہ ہو, ساتھ ملا ہوا ہو. دیکھیے لا کا بھی تکرار ہے اور لا کے ساتھ اسم کا بھی تکرار ہے, اور وہ اسم کیا ہے؟ ساتھ بھی ملا ہوا ہے, اور معرفہ بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. اس قسم کی جگہوں میں 5 وجہیں پڑھنا جائز. 5 وجہیں پڑھنا جائز. پہلے اس کا ترجمہ سن لیں بھئی. لا حول, حول کا معنی پھرنا, پلٹنا, نہیں رجوع کرنا. نہیں ہے رجوع کرنا اور نہیں ہے پلٹنا. کس سے؟ گناہ سے. بھئی گناہ سے پلٹنا نہیں ہے. الا باللہ, مگر کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ, اللہ کی مدد کے ساتھ. بھئی انسان گناہوں کو نہیں ترک کر سکتا, گناہوں سے بچ نہیں سکتا, ان سے رجوع نہیں کر سکتا, مگر کس کی توفیق کے ساتھ؟ اللہ کی توفیق. ولا قوت, اور قوت نہیں ہے کس کی؟ نیکی کی. کس چیز کی؟ نیکی کی قوت نہیں ہے. الا باللہ, مگر کس کی مدد سے؟ اللہ کی. بھئی انسان نیکی کرنے پر خود کی طاقت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ کی توفیق اس کے ساتھ, اس کے شامل حال نہ ہو. بھئی تو گناہوں سے پلٹنا, ان سے رجوع کرنا اور نیکی کی قوت نہیں ہے مگر کس کی مدد سے؟ اللہ کی مدد سے. سورت سمجھ میں آئی بھئی. اور نیز اب یہاں یاد رکھو یہ لا حول, حولا تو ہے لا نفی جنس کا اسم, اس کی خبر محذوف ہے. لا حول موجود,
ولا قوت موجود، تو دونوں کی الگ الگ خبریں نکال سکتے ہیں آپ چاہیں تو دونوں کی ایک خبر بھی نکال سکتے ہیں. لا حول ولا قوت موجودانی، نہ تو رجوع کرنا ہے اور نہ قوت ہے، یہ دونوں موجود نہیں الا باللہ مگر اللہ کی مدد کے ساتھ. پورا سمجھ میں آئی بھائی؟ تو چاہیں تو ایک ایک خبر الگ الگ نکالیں، لا حول موجود ولا قوت موجود الا باللہ، چاہے دونوں کی اکٹھی خبر نکالیں پھر تثنیہ نکال لیں، لا حول ولا قوت موجودان الا باللہ. جی اور مفرد بھی نکال سکتے ہیں، دونوں کی ایک ہی خبر، لا حول ولا قوت موجود الا باللہ. جی وہ الگ آپ آگے کتاب میں پڑھ لیں گے جامع میں تفصیل بھائی. تو اس قسم کی مثالوں میں خمسۃ اوجہ، کتنی وجہیں پڑھنا جائز؟ 5 وجہیں پڑھنا جائز ہیں بھائی، 5 وجہیں. بھائی میں نے آپ کو بتلائے تھے 3 قسم کے نام ہیں، ضم فتح کسر، ضم فتح کسر 1، ضمۃ فتحۃ کسرۃ 2، اور رفع نصب جر. تو 3 قسم کے نام ہیں، ضم فتح کسر بغیر تا کے، ضمۃ فتحۃ کسرۃ تا کے ساتھ، اور ایک قسم کے کیا ہیں؟ رفع نصب. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو ضم فتح کسر بغیر تا کے ہیں یہ خاص ہیں کس کے ساتھ؟ مبنی کے ساتھ. اور یہ جو رفع نصب جر یہ خاص ہیں کس کے ساتھ؟ معرب کے ساتھ. اور یہ جو تا کے ساتھ ہے ضمۃ فتحۃ کسرۃ یہ عام ہیں، دونوں میں استعمال ہوتے ہیں، مبنی کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور معرب کے ساتھ بھی. یہ یاد ہے اچھی طرح بات؟ یہ اب دیکھیے صاحب قافیہ کی عبارت میں یہ لفظ آئیں گے ضم فتح کسر یا رفع نصب جر وغیرہ، تو وہاں سے آپ پتہ لگاتے جائیں گے کہ یہ مبنی ہے یا معرب ہے. دیکھیے 5 وجہیں پڑھنا جائز ہیں. فتحہما، دونوں پر کیا پڑھنا؟ فتحہ. بھئی یہ کیا ہے؟ فتح. ضم فتح کسر، معلوم ہوا دونوں کو کیا پڑھنا جائز ہے؟ مبنی علی الفتح. کیسے؟ لا حول ولا، تنوین نہیں آئے گی کیونکہ مبنی پر تنوین، تو لا حول ولا قوت الا باللہ. ونصب الثانی، اور ثانی کا نصب پہلے پر اسی طرح فتحہ اور ثانی پر کیا پڑھو؟ اور رفع نصب جر، یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ معرب. تو نصب آ گیا، پہلے کو معلوم ہوا پہلا مبنی اور ثانی پر کیا پڑھو؟ معرب. بھائی کیسے؟ تنوین اب آ جائے گی، لا حول ولا قوت. وَرَفْعُهُ، ہا ضمیر راجع ہے الثانی کو، اے رفع الثانی، پہلے کو اسی طرح فتحہ رکھیں اور ثانی پر آپ کیا پڑھیں؟ رفع پڑھیں. کیسے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. وَرَفْعُهُمَا، دونوں پر رفع پڑھو. کیسے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ورفع الاول علی ضعف، اور اول پر رفع، اول کے رفع کے ساتھ علی ضعف، ضعف کے ساتھ، یعنی پہلے پر رفع پڑھو اور یہ رفع پڑھنا ضعیف ہے، ضعف کیا. وفتح الثانی، اور ثانی پر ثانی کا فتحہ. کیسے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. سورہ سمجھ میں آ گئی بھئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5 وجہیں پڑھنا جائز. وَإِذَا دَخَلَتِ الْحَمْزَةُ لَمْ يَتَغَيَّرِ الْعَمَلُ وَمَعْنَاهَا الْإِسْتِفْهَامُ وَالْعَرْضُ وَالتَّمَنِّي، اور جب مولانا اس لائے نفی جنس پر حمزہ داخل ہو جائے، حمزہ استفہام، لم یتغیر العمل، تو اس کا عمل بدلتا نہیں. بھئی دیکھو لا رجل قائم، لا رجل قائم تھا، اب اس سے ذرا حمزہ استفہام لے آؤ،
الا رجل قائم، یہ اسی طرح رہے گا جیسے پہلے لا اپنے اسم کو کیا بنا رہا تھا؟ مبنی، اب بھی کیا بنا دے گا اس کو؟ مبنی۔ نصب دے رہا تھا تو اب بھی کیا دے گا؟ نصب دے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو حمزہ استفہام کے داخل ہونے سے اس کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَتِ الْحَمْزَةُ، اور جب حمزہ داخل ہو جائے اس پر، لَمْ يَتَغَيَّرِ الْعَمَلُ، تو عمل بدلتا نہیں۔ وَمَعْنَاهَا، اور معنی کیا ہوگا اب؟ کہتے ہیں معنیها، اس حمزہ کا معنی کیا ہوگا؟ الاستفہام والعرض والتمنی، استفہام ہوگا اور عرض ہوگی اور تمنی۔ دیکھو میں نے کیا کہا؟ لا رجل فی الدار، کیا دے رہا ہوں میں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ خبر دے رہا ہوں۔ کیا خبر دے رہا ہوں؟ کہ گھر میں کوئی آدمی۔ اب اس پر لا رجل، لا کیا کر رہا ہے؟ رجل کو مبنی بنا رہا ہے۔ تو اب حمزہ لے آؤں، لا رجل فی الدار، اب کیا مقصد ہے میرا؟ کیا میں نفی کر رہا ہوں یا سوال کر رہا ہوں؟ سوال۔ اب معنی ہوا استفہام، سمجھ میں آیا؟ تو کب حمزہ استفہام آ جائے تو کبھی معنی کیا ہوگا؟ استفہام ہوگا، اور کبھی کیا معنی ہوگا؟ عرض ہوگی۔ اور دوسری یا عرض کا فائدہ دے گا۔ عرض کی مثال جیسے الا نزول لک عندنا، نزول کا معنی اترنا، نازل ہونا، آنا۔ الا نزول لک عندنا فنحسن الیک، کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں؟ بس ہم آپ کے ساتھ نیکی کریں۔ تو یہاں پر استفہام مقصد نہیں ہے، حمزہ استفہام تو آ رہا ہے الا نزول لک، بلکہ مقصد کیا ہے؟ درخواست کرنا ہے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ احسان نیکی کریں گے، سمجھ میں آئے؟ آپ کا اکرام کریں گے۔ اور تمنی کی مثال جیسے مولانا الا ماء فاشربہ، کیا پانی نہیں کہ میں اس کو پی لیتا؟ تو یہاں یہ تمنا کے لیے ایسی جگہ پر جہاں پانی نہیں تو وہاں مثلا کوئی شخص کیا کہتا ہے؟ الا ماء، تو یہ تمنی کے لیے کاش کے پانی ہوتا تو میں کیا کرتا؟ اس کو پی لیتا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھئی؟ تو یہاں آپ بتلائیے استفہام مقصد ہے یا تمنا ہے؟ تمنا ہے کہ کاش مجھے یہاں پانی مل جاتا اور میں اس کو پی لیتا، سمجھ میں ہے؟ ایسی جگہ پر جہاں پانی اس کو نہیں مل رہا۔ تو دیکھیے حمزہ استفہام کے آنے کے بعد اب پہلے تو تھا لا نفی کے لیے آیا تھا، نفی کا معنی کلام دے رہا تھا، لیکن حمزہ استفہام کے آنے کے بعد کبھی کس کا فائدہ دے گا؟ استفہام کے لیے ہوگا وہ کلام، کبھی عرض کے لیے اور کبھی تمنی کے لیے، تمنا کے لیے ہوگا۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی یہ مسئلہ کیوں ذکر کیا صاحب کافیہ نے کہ جب حمزہ استفہام بھی آ جائے لا نفی جنس پر تو وہ اس کا عمل بدلے گا نہیں؟ بھائی یہ تو ظاہر سی بات ہے، اس کے عمل کو بدلنا بھی، وہ اپنا عمل کر رہا ہے، حمزہ اس کے عمل کا، حمزہ کا کیا تعلق ہے اس کے عمل؟ سوال یہ کہ یہ مسئلہ کیوں ذکر کیا صاحب کافیہ نے؟ وجہ یہ مولانا کہ اب لا نفی جنس نفی کا فائدہ نہیں، پہلے کیا کس چیز کا فائدہ دے رہا تھا؟ نفی کا۔ اور لا نفی جنس کیوں عمل کرتا ہے؟ نفی کی وجہ سے تو عمل کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے عمل کرتا ہے؟ اور اب تو یہ نفی کا فائدہ ہی نہیں دے رہا، تو اس کی نفی ٹوٹ چکی ہے، اس کی نفی ٹوٹ چکی ہے۔ تو جیسے وہاں آپ نے گزشتہ استثناء کی بحث میں پڑھا تھا کہ الا کے بعد وہ لا عمل نہیں کرتا تھا، کیونکہ الا کیا کر دیتا تھا؟ اس کی نفی کو آ کر توڑ دیتا تھا، تو وہ عمل نہیں کرتا تھا۔ تو یہاں پر بھی نفی ختم ہو چکی ہے، تو سوال پیدا ہوا کیا اب بھی لا عمل کرے گا یا عمل نہیں کرے گا؟ کہتے ہیں اب بھی عمل کرے گا۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ معال اور حاصل کلام اب نفی نہ رہا، یا تو وہ استفہام بن چکا ہے یا عرض بن چکا ہے یا تمنی بن چکا ہے، نفی ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟
چلیے مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔